मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्त मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने मौलवियों के साथ ज़िंदगी गुजार दी। मौलवी सिर्फ मिंबर की हद तक दीनदार नजर आते हैं, खुद सारे काम कर रहे होते हैं, हमें मना करते हैं कि हराम है। ये किसी हद तक सही भी है, गलत भी है, मुबालगा भी है। सारे मौलवी एक जैसे नहीं होते और ये हकीकत भी है। मैंने खुद भी देखा है मिंबर पे ठियाओ ठियाओ फिर खुद कर रहे होते हैं वो काम। हमारे उस्ताद एक बात किया करते थे कि जब भी कोई फतवा दो ना तो पहले ये देखो इसकी एज कितनी है, कितने दिनों के बाद मैंने इससे यूटर्न लेना है। तो पहले से ही सोच समझ के फतवा दिया करो। बाज दफा ये होता है, ये गड़बड़ उन मौलवियों में होती है जो वाइज होते हैं। वो किसी चीज को ना उसकी हैसियत से ज्यादा बढ़ा देते हैं, हालांकि वो शरीयत में नहीं होती, और इतना बढ़ा देते हैं कि सोसाइटी में वो काबिल अमल होती नहीं है। ये उन मौलानाओं के साथ ज्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे मौलाना देखे बदनजरी के खिलाफ बयान, औरत से छुपो, उसके हाथ लग गया तो ऐसे जैसे सर में कील ठोक दी, और देख लिया तो ऐसे जैसे जिना हो गया। इतना सख्त बयान करते हैं कि बस ना महरम औरत तो बस आदमी कहता है भाई मार दो इनको, सबको कब्र में डाल दो। अब जब खुद सोसाइटी में जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है अमली तौर पर। अब कोई आ गई, उनकी उन्हीं की चच्ची आ गई, ना महरम है लेकिन आ गई, तो क्या धक्के देके भगाएं उनको? उनके सर पे दुपट्टा नहीं हो, बैठी हाँ हाँ वो यूं तो कर रहा है, लेकिन अब सलाम का जवाब तो देगा ना उसको। एयर होस्टेस आ गई जहाज में पूछने के लिए कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वो यूं कहे ना महरम को देखना हराम है। वो जाहिर है मुरव्वत के खिलाफ है, वो कहेगा ठीक हूं आप खैरियत से हैं, इतना तो होगा। तो ये वो मौलाना लोग हैं जो शरीयत को अभी सोसाइटी में चले होते नहीं है, उन्होंने सिर्फ घर मदरसा मिंबर देखा होता है। तो एक ऐसी चीज कुरान और सुन्नत से निकाल के पेश कर देते हैं जो काबिल अमल नहीं होती। उस वक्त तो वाह हो जाती है, कहते हैं ऐसे होते हैं डंके की चोट पे हक बयान करने वाले, डरते वरते नहीं है। जब खुद फंसते हैं तो क्या करते हैं, भाई ये क्या हो गया, फिर लोग बदगुमान होते हैं। ये देखो, इसकी मैं एक आसान मिसाल दूं। ये जो बारात का खाना है ना, ये इस्लाम में साबित नहीं है। नबी ने वलीमा किया है, बेटियों की शादी पे एक खजूर भी नहीं खिलाया। इसी तरह जहेज भी साबित नहीं है। लेकिन मैं जब भी ये बयान करता हूं ना, मैं कहता हूं बारात का खाना साबित नहीं है, इसका बायकॉट करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई यानी साइड इफेक्ट की वजह से नाजायज है, इसके सोसाइटी पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। अब आपकी अपनी बहन की शादी हो रही है और आप बारात में नहीं गए, तो आपका जो बहनोई है या आपके जो बहन के ससुराल है वो बोलेंगे ये बंदे कहां शार्ट हो गए, 3 मौलवी थे भाई, वो तीनों ये बहन की शादी से गायब हो गए। उनको ये बात समझाना कि बारात की वजह से बायकॉट किया है, ये बात उनको समझ में आएगी? आप कह सकते हो फिर वो बायकॉट कर लेते, बायकॉट करते रिश्ता नहीं होता आगे। नतीजा क्या निकलता, रिश्ता ही नहीं होता आगे ना। तो आपने शुरू में बात ऐसी क्यों की है जो सोसाइटी में काबिल अमल नहीं है? हमें शरीयत में इसकी बीसियों मिसालें, एक सेकंड में, बीसियों मिसालें मिलती हैं कि एक चीज बाज दफा गलत होती है लेकिन मजबूरी में क्या होती है, वो जायज होती है। हाँ, वो चीज जो सरी हराम है ना, वो कभी मजबूरी में, शराब मजबूरी में जायज नहीं होगी, चर्स मजबूरी में जायज नहीं होगी। एक चीज नाजायज है साइड इफेक्ट की वजह से, तो अब उसका साइड इफेक्ट ना करने में ज्यादा हो रहा है, लड़की का रिश्ता टूटने का खतरा है। तो ये कोई अच्छी बात है कि सिर्फ बारात के चक्कर में बहन की रिश्ता ही टूट जाए? इसी तरह जहेज गलत चीज है, लेकिन मैं कहता हूं भाई ससुराल लालची है, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपने बेटी को अगर जहेज नहीं दिया, आगे सारी जिंदगी सासों के ताने सुनती है वो। जहां ऐसी सिचुएशन हो तो जब जुल्म से बचने के लिए रिश्वत देना जायज है, तो जहेज देना भी जुल्म से बचने के लिए जायज है। ये वहां रोका जाएगा जहां दोनों पार्टियां इसको समझती हों। जहां एक पार्टी समझती है दूसरी नहीं समझती, फिर तो देना पड़ेगा आपको जहेज, वरना बर्बाद हो जाएगी बेटी की जिंदगी। और आसान मिसाल बयान कर दिया मौलवी साहब ने, रिश्वत लेना भी हराम, रिश्वत देना भी हराम। हदीस में ऐसे ही है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में। लेकिन आगे हदीस की तशरीह में जब आप जाएंगे तो उलमा ने लिखा है लेना देना जब हराम है जब आप किसी का हक दबाने के लिए दे रहे हो रिश्वत। आपकी सीट बनती नहीं थी गवर्नमेंट की, किसी और का हक था, आपने हक मारा, रिश्वत देके उस सीट पे आ गए आप, ये हराम है। लेकिन आपका हक बनता है, अगला सिर्फ रुकावट डाल रहा है इस बेस पे कि आप पैसे नहीं दे रहे, तो यहां वो लेने वाला मुजरिम है, आप तो मजबूरी में दे रहे हो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में, आप तो मजबूरी में दे रहे हो भाई, आप दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं, अपना हक लेने के लिए दे रहे हो। अब मौलवी साहब, अब कस्टम में देख लो ना,
کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام, وہ دے ہی نہیں رہے, تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا دجال آ کے, وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام, لینا بھی حرام دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے, وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام, دینا بھی, سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی. سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں؟ سڑ رہے ہیں, کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں, تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے, دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا, اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا, پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے, دینا بھی حرام رشوت لینا بھی, اور اب کیا کر رہے ہیں, کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے, بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا بیان سنا, میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا, راستہ نظر نہیں آ رہا. اب بیان تو کر دیا, یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا حکم کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد ہے. میں نے کہا یار یہ تو حدیث. اب بیچاروں کا علم کام دیکھو, اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے, بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار, گھر میں پڑھنے دے, یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی, یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ, اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست, جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی, ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس, ایسی کی ہمیں شخصیتیں بعد میں, پہلے کیا ہے اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, بس پاکستانی ہے مسلمان ہے اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں, ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی, کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ, جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر, تو میں کہاں, تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے, وہ غلط نہیں ہوتے, ان کو پوری نالج نہیں ہوتی, ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ, ایسا ہی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو سیکشن لگاتے ہیں نا, گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ اللیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی, واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا, تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی, انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا اللیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ اللیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, سب پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا پہلے تقریر کر رہے تھے, موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی ہوئی ہیں گھر میں. تو وہ بیچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے
فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو ایلیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو ایلیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو یہ کون سا ایلیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے. تو یہ ایلیگل ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو ایلیگل بنائے نا, پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھائی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں, گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہتا تھا یار ایلیگل کام مت کرو, لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ, اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا, میرے ان تینوں گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ, تو چاروں گھروں میں 3 تک وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں, لوگوں نے ہم سے آگے پوچھا, بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا ہے. اب میں ان کو فتویٰ دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے, تو یہ فتویٰ غلط ہوگا. اس لیے کہ گورنمنٹ جب انلیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا, لوگوں کو پکڑے, سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے, ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں, وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں, لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کرتے ہیں بےچارے, یہ نا سمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں, اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ نہیں ہے, وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے, توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہیں. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم علی الخطا ہوتے ہیں. تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا. کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری شیعوں ہو گیا کیا, غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کے. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں پھر سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں اس کو, 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. بہن کیا حال ہے آپ, وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں. اور بولتا نہیں ہے, شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اس کے منہ سے بہن نہیں نکلتا.